بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور آپ کی آل پاک پر۔ معزز ناظرین، میں ہوں گلزار چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز۔ آج کے میرے معزز مہمان ایک ایسی شخصیت جنہیں واقعی ان کی عوام دوستی کی بنا پر عوامی ایم پی اے کہا جاتا ہے۔ میری مراد سابق ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر جناب ملک محمد وزیر اوان۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ مہربانی۔ آج کے سینیریو میں جو حالات ملک کے ہیں، ہر درد دل رکھنے والا انسان پریشان ہے، جی جی کیونکہ میں نے ساری زندگی پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم پہ گزاری ہے، جی جی بالکل۔ اور میں نے ہمیشہ عوام کی بھلائی کی بات کی ہے۔ آج جب ہم جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جی جی اس حالات میں کسی غریب آدمی کا تو جو حال ہے ہی، کوئی متوسط آدمی بھی اس وقت خوشی محسوس نہیں کرتا، اور ہر آدمی اپنے آپ کو یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں۔ جی جی اور بالکل اسی طرح ہے۔ اور ایسا رہا ہے جو لوگ جا سکتے ہیں، اب ہمارے جتنی بھی کریم آف دا کنٹری وہ جی ملک چھوڑ کر جا چکی ہیں، جا چکی، بالکل اسی طرح۔ اب وہی یہاں پر رہ گئے ہیں لوگ، جن لوگوں کے نہ تو وسائل جانے کے ہیں کہیں، اور نہ ان کے پاس پیسے ہیں، وسائل ہی نہیں ہے، جا ہی وسائل نہیں ہے، کہیں جا کیسے سکتے ہیں۔ جا نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود پر امید تو ہوں کہ خدا کرے یہ ملک جو خدا اور رسول کے نام پر، جی جی کلمہ کے نام پر مرز وجود میں آیا ہے، انشاءاللہ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ قائم رہے گا۔ جی ملک صاحب، آتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی حافظ آباد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایم پی اے بنے 1988 میں؟ جی 1988۔ 1988 میں ایم پی اے بنے۔ اس وقت ایم این اے ملک فضل حسین اوان تھے، جی جی اور باقی دو ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون کے بنے تھے، جی مہدی حسن بھٹی اور میاں انتصار حسین بھٹی اس دور میں۔ تو اس کے بعد ایک وقت آیا کہ میاں افضل حسین تارڑ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے، مہدی حسن بھٹی آئے، ملک فیاض آئے، میاں شہد حسین بھٹی، یعنی سب سرفراز بھٹی، سب پیپلز پارٹی میں جمشید آئے، عباس تھیم۔ جمشید عباس تھیم، لیکن بعد میں پارٹیاں چینج کرتے گئے۔ آپ ابھی تک پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو کسی دوسری پارٹی نے لیا نہیں ہے یا آپ گئے نہیں؟ یہ بڑا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جی جی کہ میں گیا نہیں یا مجھے لیا کسی نے۔ جی جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک پتھر کی مانند سمجھتا ہوں۔ جی جی جب پتھر لڑکنے لگتا ہے نا، جی جی تو وہ ریت کی شکل میں تبدیل ہو کر وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ جی میں اپنی حیثیت پہ قائم رہا ہوں، اور اس لیے میں نے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا، اور جو وعدہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے، جو وعدہ بے نظیر بھٹو شہید سے کیا تھا، اس پہ قائم ہوں۔ ٹھیک، مطلب آپ نے کوشش ہی نہیں کی کسی دوسری پارٹی میں میں جانے نے کی؟ کوئی کوشش نہیں کی نا، میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اچھا، ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں تو 1988 میں بھی جب ایم پی اے تھا، اس وقت بھی میں حزب اختلاف میں تھا۔ جی جی پھر جب 93 میں پاکستان پیپل پارٹی کے اوپر نیچے حکومت بنی بھی، ایون دین میرے ساتھ میں اس وقت بھی یہاں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ تھا، اس کے بعد اور بھی جو سوشل ایکشن بورڈ تھا، میں اس کا بھی وائس جی جی پریزیڈنٹ رہا۔
پارٹی نے مجھے ہمیشہ عزت دی. اور اس کے بعد پھر جب 1990 میں میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا. جی ہاں 90 کے الیکشن آپ نے جو ایم این اے کا لڑا، ایم این اے کا لڑا. اس وقت آپ کے ساتھ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ میں عرض کرتا ہوں اب ہوا کیا. اس وقت ہوا یہ کہ ساری حافظ آباد کی جتنی چودھری تھے یا جتنے جاگیردار لوگ تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے. جی جی. تو انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے میری سیٹ کا جو پی 79 تھی اس کا بھی ٹکٹ مانگا. تو بی بی اور انہوں نے انکار کر دیا. تو بڑا تاریخی جملہ بے نظیر بھٹو نے کہا. انہوں نے کہا پھر دیکھیں گے ہم یہ کیسے جیتتے ہیں. اچھا. سارے جاگیردار میرے خلاف تھے. اچھا. اس کے باوجود بی بی شہید نے کہا کہ ساری سیٹیں جیتنے کے لیے نہیں ہوتی. اچھا. واہ. اور ہمیشہ مجھے عزت دی. اور میں اب اسی بات پہ اب آج تک میں قائم ہوں. اور انشاءاللہ کوشش تو کروں گا ہوں، لیکن جو حالات اس وقت ہیں وہ بڑے کروشل ہیں بھائی. ہاں نہیں، اس وقت آپ نے ایم این اے کا الیکشن لڑا 90 میں. آپ کے ساتھ میرے نیچے ایک شاہد حسین بھٹی تھے، پی پی اس میں جلال پور بھٹیاں والی سیٹ وہ اس وقت تھی میرا خیال میں. تو جو بھی اس کا تھا. اور نیچے تھا جمشید عباس تھیم. میرا 71 72 اور 73 تھے. 71 72 73 ایسی تھی. ایسے تھے ہلکے. اور نیچے ایک اس پہ تھا شہر والے حلقے میں جمشید عباس تھا. ادھر تھے میاں شاہد حسین بھٹی. اور ادھر جو ہے یہ سکھے کی والا سے حلقہ تھا، اس میں نے ٹکٹ دیا سرفراز بھٹی صاحب اس کو. تو انہوں نے میرے ساتھ غداری کی. اللہ نے فوت ہو گیا، اللہ نے غریقے رحم کرے. تینوں کینڈیڈیٹس نے؟ نہ صرف سرفراز نے. اچھا. دو تو میرے ساتھ ہی تھے. ان دونوں نے آپ کے ساتھ الیکشن لڑا، قومی کا صوبائی کا؟ میں نے قومی کا لڑا، یہ 2 صوبائی پہ. یہ اپنے آپ کے ووٹ بھی مانگتے رہے اور اپنا بھی بالکل مخلصانہ طور پہ لڑا. اچھا. اور یہ جو سرفراز صاحب تھے جی وفات پا چکے ہیں، اللہ جنت نصیب کرے جی. انہوں نے اوپر کرسی نیچے تیر کا نعرہ لگا کے اچھا میرے ساتھ زیادتی کی. تو میں چونکہ میرا ایک ونگ ہی نہیں تھا، جی میرے جیتنے کا سوال کیا تھا. ایون دین میں نے اس وقت بھی اس پوزیشن میں تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرتے یہ میری ایک سیٹ والے، تو میں وہاں اس وقت بھی نیشنل کا الیکشن جیت سکتا تھا. وہ الیکشن میاں افضل حسین تاٹ صاحب نے جیتا آزاد، کیونکہ یہ ساری برادری جتنے بھی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے وہ جیتا اس نے. ہاں بالکل اسی طرح. تو تارڑ برادری ساری اکٹھی تھی اور یہ سارے بھی لوگ اکٹھے ہو گئے ان کے ساتھ. تو عوان بھی تو سارے اکٹھے ہی ہو گئے. عوان بھی ان کے ساتھ. آپ کے ساتھ نہیں تھے باقی عوان؟ ملک فیاض صاحب اور نہ ملک فیاض میرے ساتھ نہیں تھا. ملک فیاض تو ان کے نیچے لڑا نا الیکشن وہ بھی. اچھا وہ بھی حافظ آباد کی سیٹ سے ملک فیاض نے لڑا الیکشن اور وہ جیتے گھوڑے کے نشان پہ گھوڑے ہارے. اچھا ملک فیاض ہارے تھے. یہاں جمشید عباس تھیم میرا جمشید عباس تھیم جیتا ہوا تھا میری اس سیٹ پہ، چونکہ میری 79 کی سیٹ جس پہ وہ نیچے تھا اور میں نے سیٹ پہ تھا. وہ جیتا ہوا تھا، جیتے ہوئے کو ہرایا. چونکہ پھر انہوں نے سودا کر کے اچھا یہ ساری چیزیں کی. جی اس کے بعد مہدی حسن بھٹی بھی آئے اس پارٹی میں. ہاں مہدی حسن بھٹی یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ میں چلا گیا 91 میں امریکہ چلا گیا. جی جب الیکشن دوبارہ شروع ہوئے 93 میں جی تو میں ادھر سے واپس آ گیا. واپس آ کے بی بی شہید نے مجھے ٹکٹ دیا. اور اس وقت بھی اوپر میرے پہلے ٹکٹ خیال تھا کہ فیاض کو ملے گا، لیکن فیاض کا ٹکٹ رکا. اور اس کی سم ریزن تھی کہ وہ وڑائچ اشرف وڑائچ جو تھے جی وہ چاہتا تھا کہ چونکہ ایک حصہ جو ہے نا یہ سکھے کی والا وہ اس کے حلقے میں بھی تھا، تو اس حلقے میں جاتا تھا. تو اس لیے اس نے کوشش کی کہ وہ آ جائے. اچھا. اور ان کا ٹکٹ رک گیا ملک فیاض کا. ٹھیک. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے ان کا ٹکٹ جو ہے وہ رکوایا، حالانکہ میں نے نہیں رکوایا. اچھا. لیکن پھر جب یہ میرے گھر آ گئے سارے
یہ میری مخالفت میں یہ کہ تم نہیں ایسا کیا ہے، یہ کیا، حالانکہ میں نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں. اور مہدی حسن پھر میرے گھر آیا اشرف وڈیج کو ساتھ دے کے ساتھ. اچھا. تو پھر میں نے یہ سوچا جب میرے ایم این اے کے ملک فیاض میرے ساتھ نہیں ہیں تو وہ مجھے یہ مردے الزام ٹھہراتے ہیں، تو میں نے تو الیکشن تو لڑنا ہے. جی جی. تو میں نے پھر اس کی ٹکٹ کی حمایت کر دی مہدی حسن. بٹی. اور مہدی حسن نے میرے ساتھ بڑا مزیدار کام کیا. اچھا. 93 میں جب میں ایم پی اے کے سیٹ پہ تھا اور یہ ایم این اے تھے، تو اس وقت 3 دن کا وقفہ ہوتا تھا صوبے اور مرکز کے الیکشن میں. بالکل. جیت کر اس کی سارے بھائیوں نے اس کے بھائیوں کے تو میں نے رکے بھی پکڑ لیے. اچھا. انہوں نے میری مخالفت کی اور جمشید کو سپورٹ کیا اور میں 1200-1400 ووٹ سے ہار گیا. اچھا. یہ جیت گیا. وہ آزاد اصلیت سے الیکشن لڑا تھا حاجی جمشید عباس صاحب. حاجی جمشید آباد میں جو الیکشن لڑا تھا 93 میں. ہاں جی جی بالکل اسی طرح ہے. نہیں یہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں اس کا مطلب ہے 2 ہی شخصیات ہیں سیاست جن کے گرد گھومتی ہے، میاں افضل حسین تارڑ اور چودھری مہدی حسن بٹی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جس پارٹی میں جائیں وہ پارٹی ان دونوں میں سے ہی کسی پارٹی نے جیتا. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے. اچھا. ایسا نہیں ہے. کیا افضل حسین الیکشن ہارا نہیں؟ نہیں، افضل حسین ہارا ہے تو مہدی حسن جیتا ہے. مہدی حسن جیتا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں شخصیات ہیں نا. پھر مہدی حسن ہارا، وہ جیتا. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اگر یہ دونوں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں تو وہ تو پھر الگ ہو جائے. نہیں، میں کہتا ہوں ان دونوں میں سے کسی نے جیتنا ہارنا ہے. سنیے نا، 97 میں پھر وقت آیا. جی جی. مجھے ٹکٹ انہوں نے نہیں لینے دی مہدی حسن نے اچھا صوبے کی، تو میں گیا بی بی شہید کے پاس. انہوں نے مجھے ٹکٹ دے دیا. جی. اناؤنس کر دیا اے پی پی جو ہے 79 کا. جی جی. لیکن جب الیکشن کی باری آئی تو انہوں نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو وہی فوت ہو گئے ملک مشتاق امان. جی جی. ان کو جا کے کہا کہ ہم نے تو ملک وزیر کے ساتھ نہیں لڑنا الیکشن. اور قصہ بتا کے انہوں نے میری ٹکٹ ڈراپ کرائی. میں نے پھر 97 میں میں نے بھی اپنی عزت کا مسئلہ بنایا. جی جی. کہ میری بی بی نے جب مجھے ٹکٹ دیا، یہ انہوں نے مجھے روکا تو میں نے تو لڑنا ہے الیکشن. تو میں نے آزاد الیکشن 97 میں لڑا. ایک ایم این اے کا بھی لڑا، صوبے کا ایم این اے ایم پی کے دونوں لڑے. بالکل الیکشن لڑے لیکن جیت نہ سکے. اور ساری پارٹی جتنی پارٹی کے ورکر تھے، وہ سارے عہدیدار تھے، سارے میرے ساتھ تھے. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میاں افضل حسین تارڑ چودھری مہدی حسن بٹی، ان دونوں شخصیات میں سے کوئی ایک جیتتا اور ہارتا. جی ہاں. تیسرا گروپ کوئی ایسا سامنے نہیں آ سکا. آپ ایم پی اے بنے 88 میں، 88 سے لے کے آج 2023 ہے. جی ہاں. آپ اب بزرگ ہو گئے ہیں. جی ہاں. حافظ آباد کے بزرگ سیاستدانوں میں آپ کا بھی شمار ہے. تو میں آپ نے بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ تیسرا دھڑا ایسا بنا دیا جائے جو ان دھڑوں کا مقابلہ کر سکے؟ کوشش کی ہے نا، ہم نے یہ کوشش کی ہے. اب ہم نے تیسرا دھڑا پیدا کیا ہے انشاءاللہ. یا اس الیکشن میں تیسرا دھڑا سامنے ہوگا ان کے. اچھا جی انشاءاللہ. نہیں، اب کوئی ایسی پوزیشن ہے کوئی پیپل پارٹی کا ٹکٹ لینے والے لوگ کو مل جائے گا؟ بالکل میرے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا. ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میرا ان سے رابطہ ہے، ان کا میرے ساتھ رابطہ ہے. ایم این اے کی سیٹ پہ بھی آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا؟ بالکل. نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا صرف درخواست دینے کے لیے. درخواست نہیں، الیکشن ہوگا. آپ دیکھیں گے تیسرا دھڑا آپ کو نظر آئے گا. اچھا. اس دفعہ تیسرا دھڑا آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. ہاں. سید اپنا شبیر شاہ صاحب کے بیٹے وسیم الحسن نقوی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں ہماری تحریک پر پاکستان پیپلز وہ پارٹی ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے یا ایم پی اے کا؟ یہ وقت بتائے گا. اچھا. یہ وقت ایڈجسٹمنٹ جب ہوگی نا، یہ وقت بتائے گا. وہ اب ہمارے پارٹی کے ہیں، وہ پارٹی کا الیکشن لڑیں گے. وہ چاہے صوبے پہ لڑے چاہے ایم این اے پہ لڑے. یہ وقت بتائے گا کیا ہوگا. لیکن وہ ہم انہیں اپنے سر پہ بٹھا کے لائے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. موجودہ قومی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ ختم ہوئی. 16 ماہ
پی ڈی ایم کی حکومت نے گزارے، آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو اس ملک کی اور اس خاص طور پہ غریب عوام کی جو مڈل کلاس لوگ تھے ان کی جو حالت کر دی ہے، یعنی مڈل کلاس تو ویسے ہی ختم کر دیا انہوں نے، یا بالکل غریب رہ گئے یا بڑے امیر جو ہیں وہ رہ گئے، مڈل کلاس ویسے ہی ختم ہو گئے اصل میں تو میں کیا ان حالات میں آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ یا پی ڈی ایم کے اگر مشترکہ کو بنتا ہے سیٹ اپ تو عوام سے کس بیس پہ جا کے ووٹ مانگیں گے؟ عوام کو جینے کا حق تو آپ نے چھین لیا ان سے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ یہ تسلسل ہے جو جب تحریک عدم اعتماد آئی اس وقت، اس سے پہلے جب ہونے تھے نا بلدیات کے الیکشن، تو جتنے ان کے کینڈیڈیٹ تھا نا جو بھی تھے ان کے ساتھ جو تھے اس کے عمران خان کے ساتھ، وہ کہتے تھے ہمیں تو لوگوں کس بیس پہ ہم جا کے الیکشن لڑیں گے۔ اصل میں یہ اسی مہنگائی کا وہی اس کی وجہ بھی مہنگائی تھی، اچھا، اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو انہوں نے یہ جو مہنگائی جو بڑھ رہی ہے نا، میں اپنے آپ کو یا اپنے پارٹی کو اپنی پی ڈی ایم کو اس میں بری الزمہ نہیں کہہ رہا، ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے، لیکن ہوا حالانکہ چاہیے ان کو یہ تھا کہ اسی وقت الیکشن کراتے تو صورتحال اور ہوتی، لیکن انہوں نے اس وقت اگر وہ الیکشن ہو جاتا اور ملک میں جو آئی ایم کے ساتھ جو کچھ عمران خان نے کیا تھا، جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا اور ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جاتا۔ آئی ایم ایف والے اب بھی عمران خان سے مشاورت کے بغیر آپ کو فنڈ نہیں دے رہے، اس لیے وہ مشاورت اس لیے انہوں نے کی کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، یعنی آئی ایم یہی تو ایک مسئلہ ہے۔ یہ اس نے حالات ایسے پیدا کیے کہ اس نے آئی ایم کو یہ سارا کچھ کہا کہ یہ ہمارے آئی ایم کے پروگرام کی مخالفت کی، اور اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ بات کی۔ اچھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سروائیو کرے۔ کون؟ یہ آپ کا عمران خان۔ نہیں، عمران خان اگر نہیں چاہتا تھا تو اس کے دور میں تو موجودہ حالات سے بہت بہتر پوزیشن۔ نہیں، ایسی بات 150 نہیں سر، نہیں سر، نہیں، میں آپ سے آپ دیکھ لیں 300 کے قریب پہنچ گیا۔ میری گزارش سنیے نا، اس وقت بھی جو حالات ہے وہ حالات کا تسلسل ہے۔ مہنگائی اس وقت بھی تھی، لیکن آپ کو ماننا ہوگا کہ تھی، اس وقت تھی لیکن اتنی نہیں تھی۔ یہ تو بڑھتی جا رہی ہے نا، کل اور بڑھ جانی ہے، آج تو 300 پہ ڈالر چلا گیا۔ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں ذرائع آمدن جو ہے وہ بھی زیادہ ہے، لوگوں کے پاس ذرائع ہیں، ہاں وہ ذرائع ہیں، یہاں صرف مہنگائی ہے، آمدن نہیں ہے، آمدن نہیں، ادھر مہنگائی ہے تو آمدن ہے، تو یہ بات ہے۔ باقی جو کچھ ہوا یہ 9 تاریخ کو، 9 جولائی کو جو کچھ 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا، ہاں وہ بھی ایک تاریخ، پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں بالکل، فوج ہی ہماری محافظ ہے، بالکل۔ یہ الگ بات ہے کہ فوج میں بھی کالی بھیڑیں ہیں جن کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو اس وقت ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر رہا ہے۔ ہاں، بطور ادارہ تو جو ہمارے لیے انتہائی محترم اور ہماری اس ملک کی بقا کا ضامن ہے۔ میں آج بھی کہوں گا کہ اس وقت جس وقت یہ جو حالات چل رہے ہیں، مجھے سعودی عرب کی طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کہ شہزادی سلمان نے کیا تھا نا ہمارے سارے ان شہزادوں سے، تو جو بھی پاکستان کے میں یہ توقع کر رہا ہوں اچھا کہ یہ ہمارے جو جتنے یہاں شہزادے ہیں نا پاکستان میں بھی، ان کو بھی کسی کمرے میں بٹھا لیا جائے اور باری باری ان سے پیسے لے کے انہیں باہر نکالتے جائیے، نہیں یہ ادروائز ان کو اندر ہی رکھیں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ حافظ ہی کرے گا۔ اس میں تو پھر زرداری صاحب کو بتانا پڑے گا، بلاول کو بھی، کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی ہو، میں کسی سے استثناء کسی کو نہیں دے رہا، کوئی بھی آ جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو جن کے پاس وسائل ہیں وہ بچائیں گے نا، میں آپ نہیں بچا سکتا، ہم نے تو لڑنا ہے۔ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید، انہوں نے قیادت کی، اس کے بعد محترمہ شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو، ان کی قیادت، تو اب قیادت آ گئی بلاول بھٹو صاحب کے پاس اور زرداری صاحب کے پاس۔ کیا آپ سمجھتے ہیں قیادت کا فقدان ہے پارٹی؟ نہیں، بالکل قیادت کا فقدان نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے پارٹی کو اچھی طریقے سے چلایا، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ جی بلاول نے
وزارت خارجہ جس نے چلائی وہ آپ کے سامنے ہے. جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں فقدان نہیں ہے ہمارے لیڈرشپ کا. ہمارے پاس لیڈرشپ ہے. میں جو آپ وہ کہہ رہے ہیں نا بات میں حالات کی، میں تو درجی صاحب یہ کہہ رہا ہوں جن جن کے پاس پیسے ہیں اس میں کوئی بھی آ جائے، میری مراد یہ ہے ان سے پیسے لے کے اس ملک کو دیے جائیں. ٹھیک ہے. میرا لیڈر زرداری ہے، میرا لیڈر بزرگ بلاول ہے، میں اس سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. جی 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 ناظرین، آپ نے گفتگو سنی محترم ملک محمد وزیر اوان صاحب کی. آ جاؤ نا بیٹا، کوئی بات. ملک محمد وزیر اوان صاحب کی گفتگو سنی. وہ پر امید ہیں کہ ہم تیسرا دھڑا بھی بنا رہے ہیں اور کینڈیڈیٹ ڈسٹرکٹ میں دیں گے 4 سیٹوں پر. کیوں جی ملک صاحب 4 سیٹوں پر؟ اور صرف کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، صرف الیکشن لڑنے والے نہیں، کینڈیڈیٹ نام کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ الیکشن جیتنے والے. وہ اس حد تک پر امید ہے کہ الیکشن جیتنے والے کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ دیں گے. تو جو موجودہ نون لیگ اپنا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے حافظ آباد ڈسٹرکٹ کے، ان میں سے بھی کسی نے کوئی رابطہ کیا، کروایا؟ پی ٹی آئی تو دوڑے ہوئے ہیں بھائی. آپ کے پاس آپ کی پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی والے تو دوڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یہاں آس پاس آپ کو مل ہی نہیں رہے لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی. ہاں نہیں، وہ مل ہی نہیں رہی. جی تو رابطہ کیا کسی نے کرنا ہے؟ شاید اوپر کسی کے ساتھ کو اللہ جانے، میں اس کے بارے میں نہیں. مطلب آپ کے ساتھ میرے ساتھ لوگوں کا رابطہ ہے. وہ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں؟ نہیں، اور ہیں. اور نون لیگ کے ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، جو بھی ہوں گے. اچھا نہیں، کوئی کینڈیڈیٹ کو آپ نے کوئی 2-4 نام اگر سامنے آ جائے نہیں، تاکہ ہماری عوام سمجھ سکے کہ میں نہیں ایسا کروں گا. نہیں، کینڈیڈیٹوں کے نام دیکھیے جب تک بات فائنل نہ ہو بات کرنی کچی بات کرنا. آپ سیاسی کارکن ہیں تو کیا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہی تو ایک مسئلہ ہے. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، اس لیے تو ہم ڈسکلوز نہیں کوئی بات کر رہے. اچھا مطلب ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. ہمیں بھائی جو کہہ تو رہے 90 ڈیز میں ہوں گے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ 90 میں الیکشن ہونے چاہیے. جی جی. لیکن اب آپ ایک شک ہوئی یہ بھی تو ہے کہ نئی حلقہ بندیوں میں اگر ہونے الیکشن پھر اسے ٹائم تو لگے. پرانی حلقہ بندیاں بھی تو ہیں نا. نہیں نا، اب تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اچھا، کہ نئی حلقہ بندیوں میں ہوں، یعنی 90 دن والا پھر وہ شاید نہیں 90 میں ہو سکتے ہیں. یہ کوئی 90 دن میں ہو سکتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں. لیکن بہرحال جو بھی حالات بنے، جو بھی تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ حکومت آئے گی ملکی حالات پہ کنٹرول، یہ مہنگائی مشکل سبب نہیں ہے؟ اور یہ خاص طور پر نگرانوں کے لیے کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے. یہ نگرانوں کے لیے کیا یہ مہنگائی کم کر پائیں گے؟ کسی کے لیے جو نگران ہیں ان کو بھی ٹاسک تو ہے نا ان کے پاس. ان کے لیے قانون سازی بھی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ ایسے جو تسلسل ہے اس کو قائم رکھ سکیں اور آگے معاشی طور پہ کوئی فیصلے کر سکیں. بہرحال تسلسل اگر تو مہنگائی والے انہوں نے قائم رکھنا ہے، جس طرح جس سپیڈ سے پیچھے سے آ رہی ہے، اگر اسی سپیڈ سے اس تسلسل کو برقرار رکھنا ہے. میرے کائنات کے مالک جو ہے نا اللہ، جی وہ بڑے غفور الرحیم ہیں. بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. وہ جب کہتے ہیں نا یہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. لو جی، ہم پر امید ہے کہ اللہ کرے اس ملک کے حالات بہتر ہوں، اس ملک کے باسیوں کے حالات بہتر ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ جناب، بہت شکریہ.